السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ شیئر کیا جائے، کیونکہ آج جو ہے ہم نے کام شام کافی تھا، مصروفیت تھی، تو میں نے سوچا کہ کام تو چلتے ہی رہنے ہیں، ساتھ ساتھ ولاگ شیئر کیا جائے۔ تو ہم کر رہے ہیں ناشتہ، یہ صبح کا ٹائم تھا۔ اور یہاں پر میں بنا رہی تھی پراٹھے وغیرہ، کیونکہ گیس ویسے آج کل بہت تنگ کر رہی ہے۔ پہلے اچھی خاصی جو ہے ٹائم پہ آ جاتی تھی، کہ آتی رہتی تھی، ٹھیک ہو گئی تھی سردیاں، تو سردیوں میں بہت کم تنگ کیا گیس نے، لیکن آج کل جو ہے پھر گیس کی روٹین جو ہے خراب ہو گئی ہے، اور گیس جو ہے نا کافی لیٹ آتی ہے۔ تو جیسے کہ اب چھٹیاں بھی ہوئی ہیں بچوں کو، پیپروں سے فارغ ہو کے، تو اس وجہ سے جو ہے نا کہ لیٹ اٹھتے ہیں ہم، اور جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت گیس چلی گئی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری گیس جو ہے نا تقریباً شاید 9 بجے چلی جاتی ہے، کیونکہ جب بچوں کو اسکول بھیجنے کا ٹائم ہوتا تھا تب تو گیس آ رہی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے اب جیسے بچے اٹھتے ہیں 9 بجے کے بعد اٹھتے ہیں تو گیس چیک کرتے ہیں تو گیس آ ہی نہیں رہی ہوتی، اور اس کے بعد پھر ہمیں 12 بجے ناشتہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گیس آتی ہے 12 بجے۔ تو جو آج بھی 12 بج چکے تھے اور میں کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہلے ناشتہ، تو پھر ظاہری بات ہے وہ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، تو لہٰذا کھانا پہلے ظاہری بات ہے بچوں کو کھلا کے تو پھر ہی کوئی کام شروع ہو سکتا تھا، تو اس لیے جو ہے پہلے ہم ناشتہ بنا رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے نا کافی دنوں سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، مجھے لگتا ہے 2-3 دن ہو گئے تھے پھر لوگ نہیں تھا شیئر کر رہی، تو اس لیے میں نے سوچا ساتھ ساتھ جو ہے نا ناشتہ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے بنائی ہوئی تھی کالے ماہ بنائے تھے، اور کچھ جو ہے نا ہم بچے کہہ رہے تھے کسی نے انڈے کے ساتھ کھانا تھا، اور کسی کے ساتھ ناشتے سے ہم ہوئے تھے فارغ۔ اور موسم جو ہے نا یہ کافی اچھا تھا، دھوپ نہیں تھی نکلی ہوئی، لیکن ابھی تو بہت پیارا سا موسم تھا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ صفائیاں وغیرہ کر لی جائیں۔ تو بارش بھی، یہ دیکھیں ہلکی پھلکی سی بارش بھی ہو رہی تھی، تو جو موسم ہے نا خراب تھا، تھوڑا اچھا لگ رہا تھا، بلکہ بہت حسین لگ رہا تھا، تو لہٰذا ہم نے جو ہے نا سوچا کہ کیوں نہ کام شروع کیا جائے اپنا باہر کا۔ ویسے بھی ہمارا گھر بند ہے تو اتنا ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا بارش سے۔ تو ابھی ہم صفائی کر رہے تھے، صفائی کر کے، کیونکہ کمروں کی ابھی ہمیں صفائیاں نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ ہم عید پہ ہی کریں گے۔ ہمیں آلریڈی تقریباً یہاں پہ آئے ہوئے صرف ابھی 3-3.5 ماہ ہوئے تھے گھر چینج کیے ہوئے، تو کمروں میں ایسا کوئی سین نہیں تھا، ویسے بھی چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں تو اتنا کوئی خاص نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کمروں کی صفائیاں جو ہے ہم عید پہ کر لیں گے۔ تو کچن کی وہ مجھے لگا کہ ضروری ہے، کچن کی آپ کو پتہ ہے ذرا ہوتی ہی رہے ساتھ ساتھ صفائی تو پھر چلتا ہے، تو کمرے کی جو اتنی نہیں تھی، لیکن ریگولر جو صفائی ہے وہ تو ظاہری بات کرنی تھی، تو اس لیے جو ہے ہم ریگولر کام کہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد کام شروع کیا کچن کا، اور کچن کی طرف آ گئی۔ اس طریقے سے میں نے یہ دیکھیں سارا جو ہے سامان برتن وغیرہ میں نے اتار کے رکھے تھے، کہ سارے برتن، کیونکہ مجھ سے کھڑے ہو کے جو ہے نا برتن اتنے زیادہ نہیں دھلتے، تو مجھے پھر تھا کہ میں نے کہا جو برتن ہے نا وہ سارے میں پہلے زمین پہ رکھ لوں گی اور پھر پائپ لگا کے جو ہے نا برتن دھو لوں گی۔ تو میں نے سارے جو ہے نا اوپر پہلے کیبنوں وغیرہ کی صفائی شروع کی، پہلے یہ دیکھیں سارا میں نے سامان وغیرہ کیبنوں میں سے بھی نکال لیا تھا، نیچے سے بھی۔ تو یہ دیکھیں کیبنوں میں نا ہم آئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جب شفٹ ہونا تو آہستہ آہستہ کہیں جا کے سمجھ آتی ہے کہ کہاں پر کیا رکھیں اور کہاں پر کیا نہیں۔ تو شیشے کے جو برتن ہیں ہمارے وہ نا ڈبے میں بند ہی پڑے ہوئے تھے ابھی تک، تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں شیشے کے برتن جو ہے نا کہاں پر لگاؤں۔ تو اب جو جا کے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب عید بھی آ رہی ہے تو پھر ظاہر بات ہے ضرورت بھی پڑتی ہے استعمال کرنے کی، تو پھر کارٹن میں سے نکال کے تو استعمال نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو صاف کر کے تو کیبن میں لگا دیا جائے، اور کیبن کا سامان باہر نکال کے تو مرچیں وغیرہ اس میں ڈبے وغیرہ جو رکھے ہیں نمک مرچوں کے وہ باہر نکال کے لگا دی جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے عید پہ تو ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا اب تو کچن کی تو اب کر ہی رہی ہوں صفائی، تو اس وجہ سے پھر میں نے سارے شیشے کے برتن نکال لیے تھے اور ان کو اچھے سے صاف کر کے میں رکھ لی تھی، کیونکہ یہ تب سے کارٹن میں پڑے تھے جب سے ہم شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ شیشے کے گلاس ہم نے نکال لیے تھے کیونکہ وہ تو یوز ہوتے ہی رہتے ہیں، اور پلیٹیں بھی تھوڑی سی نکال لی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے کوئی آ جاتا ہے، کوئی چاٹ، کوئی بوتل، کوئی اس طرح کوئی چیزیں منگوانی پڑ جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا میں شیشے کے برتن رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ اس طرح ذرا ایزی ہو جائیں گے، تو کافی سامان اس میں سے میں نے نکال دیا۔ یہ کہ کیبنوں کا فائدہ بہت ہوتا ہے، لیکن نئی جگہ پہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ آ کے ایڈجسٹ ہوتے تو بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور اب اس میں مجھے جو ہے نا تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں پر برتن پورے نہیں تھے آ رہے شیشے کے،
تو پھر میں نے اوپر سے اوپر والے کیبن میں بھی مطلب جگہ بنائی ہے، تو پھر میں نے سوچا اس میں کر کے کور کر دیتی ہوں۔ ابھی جو ہے گلاس بھی نیو آنے والے ہیں، کچھ گلاس بھی ادھر آتے ہوئے بہت ٹوٹ گئے تھے شیشے کے، تو اب یہ پلاسٹک کے برتن جو ہے وہ میں سارے اس کیبن میں کور کر رہی تھی۔ ظاہری بات ہے نئی جگہ جاتے ہو آپ، نئے طریقے کا وہاں پہ کچن ہر چیز جو ہے نئے طریقے کی ہوتی ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طریقے سے جو ہے مینیج کرو۔ تو اس میں اب جو ہے میں سارے پلاسٹک کے برتن رکھ رہی تھی۔ پہلے ہم جہاں سے آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، ولاگ میں دیکھا ہی ہوگا، وہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری الماری بنی ہوئی تھی، اور اس الماری میں نا بڑا اچھے سے مطلب کہ وہ جو ہے نا شوکیس بنا ہوا تھا کہ ہر چیز آپ جو ہے نا اچھے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو برتن وغیرہ لگانے کے لیے تقریباً کافی جگہ بنی ہوئی تھی نا، اسپیس کافی تھی، تو وہاں پہ ہم نے برتن لگانے کے بعد بھی نا جگہ بچ گئی تھی۔ تو اب یہاں پر یہ جو یہ والا جو کیبن ہے یہ اوپر تک بنایا ہوا تھا، اس لیے اس میں ڈبل جو ہے اسپیس نہیں تھی، اوپر تک تھی، لیکن ظاہری بات ہے برتن لائن وائز رکھو تو ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے جو ہے نا شیشے کے برتن تو مینیج کر دیے تھے، اور پلاسٹک کے بھی۔ اب باقی کا کام رہ گیا تھا، کیبنوں کا کام جو ہے نا میں نے جیسے بھی مجھ سے ہو سکا، تو گرنے کا ڈاؤٹ تو تھا، لیکن میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، اب ظاہری بات ہے کسی طریقے تو کور کرنے ہیں نا، کیونکہ کیبن صرف 2-3 ہی بنے ہوئے ہیں، 2 اس سائڈ پہ ہیں، ایک اس سائڈ پہ ہیں، تو وہ میں نے کور کر دیا تھا۔ فریج بھی دھونی تھی تو اس لیے فریج کا بھی سامان نکال دیا تھا، تو کیونکہ پھر کچن میں ہی فریج رکھی ہوئی ہے، تو پھر اس طریقے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی پھر فریج کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ کافی دنوں سے میں نے سوچا تھا کہ کر لوں گی، لیکن پھر موسم خراب ہو گیا، اور کچھ جو ہے نا پھر مطلب کہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی مصروفیت بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں کام نہیں کر پائی نا، کچن کا کام رک گیا۔ تو ابھی بیبی بھی بہت رو رہا ہے، ہمارا نواسا بھی بہت رو رہا ہے، تو چلے پہلے میں اسے دیکھ لوں پھر۔ تو اس کی مما نماز پڑھ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ نا بیبی بہت رو رہا تھا، تو چلیں جی، تو یہ دیکھیں کام تو میں نے کیا تھا صبح میں شروع، یہ تو میں نے کہا چلے دن میں روشنی بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا گھر بند ہے تو کافی اندھیرا فیل ہوتا ہے، تو لیکن موسم کی وجہ سے نا اندر کافی پھر بھی لگ رہا تھا نا جیسے روشنی کی کمی مجھے فیل ہو رہی تھی۔ تو یہ جو چھوٹا چھوٹا سامان تھا یہ میں نے سارے، اور ڈبے وغیرہ بھی میں نے خالی کر لیے تھے، تاکہ مجھے ہوتا ہے کہ سارے پہلے برتن جو ہے نا ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں کہ کون سے دھونے والے ہیں، اور پھر جو ہے نا پھر بندے کو بتاتا ہے کہ ایک کام ختم ہو گیا، اور جو صاف کرنے والی چیزیں تھیں وہ میں نے صاف کر لی تھی، کیونکہ ڈبے وغیرہ دھلے ہوں گے تو پھر جو ہے مسالے وغیرہ جو بھی ڈالنا ہے پھر بندہ ایک دفعہ ہی دھو کے ڈالتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے سارے برتن جو ہے نا نیچے کر لیے تھے، جو نہیں دھونے والے تھے جو ریگولر دھلتے ہیں وہ میں نے اندر پہلے کر دیے تھے، تاکہ اس پہ نہ تو جالے وغیرہ اتارتے وقت مٹی وغیرہ پڑے، کیونکہ وہ سیلاب کی وجہ سے چھت بھی خراب ہے، تو پھر ظاہری بات ہے مٹی وغیرہ گرے گی۔ ادھر جو ہے ہم نے ساتھ ہی کپڑے دھونے شروع کر دیے تھے، میں نے کہا بیڈ کی چادریں وغیرہ بھی، کپڑے بھی کافی جمع ہوئے ہیں تو کپڑے دھل جائیں، تو ہم نے سوچا کہ مل جل کے، تو بیٹیاں بھی ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے میری بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ مل کے ادھر کپڑے بھی دھل جائیں گے تو کچن کا بھی ہو جائے گا، تو کام ہم نے دونوں ہی شروع کر دیے تھے پانی والے، اور ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پانی مطلب ہمیں تنگ کرے گا، لیکن پانی جو ہے نا موٹر کھینچ نہیں رہی تھی، شاید موسم کی وجہ سے، ویسے ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کبھی بھی کہ ہم مطلب کہ نا دن میں پانی ہمیں تنگ کرے، جب سے ہم آئے ہیں الحمدللہ پانی ہمیں تنگ نہیں کرتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہ کھینچے موٹر، لیکن اب ہم نے یہ دیکھے سارے میں نے برتن نیچے اتار لیے تھے، ادھر سے کپڑوں کا کام شروع کر دیا، میں نے کہا ادھر یہ ہو جائے گا، ادھر پھر ایک ہی دفعہ سارا دھل جائے گا، گھر چھوٹا سا ہے جس کی وجہ سے مطلب گھر گندا ہو ہی جاتا اگر گیلا ہو، ایک سائڈ بھی گیلی ہو تو یہ جو ہے نا سلیب میں دھو رہی تھی، تو سلیب یہ دیکھیں کتنی زیادہ چکناہٹ کی وجہ سے بہت گندی تھی، حالانکہ اس کے اوپر میں نے بلیچر وغیرہ بھی، کالا تیل بھی ڈالا، صابن وغیرہ ڈالا تھا، برتن دھونے والا صابن ڈال کے بہت اچھے سے سلیب جو ہے نا صاف ہو جاتی ہے، سرف ڈالنے سے بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ کیبن وغیرہ میں نے صاف کر لیے تھے، اور جو ہے نا سلیب ماشاءاللہ سے بہت ہی گندی ہوئی تھی چکناہٹ کی وجہ سے، تو مجھے تھا کہ اچھے سے ساری باتیں صاف ہو جائے، پہلے تو میں نے سوچا کہ چولہا اوپر رکھ لو، حالانکہ چولہا اوپر نہیں رکھا ہوا، پھر بھی گھی والی یا کوئی نہ کوئی چیزیں وغیرہ رکھ دیتے ہیں بچے، جس کی وجہ سے نا بہت گندا ہوا تھا، تو ابھی تھا مجھے کہ بیٹی میری کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا چولہا اوپر رکھ دوں سلیب پہ، پھر میں نے کہا نہیں سحری کے ٹائم پھر مجھے مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے باہر اندر بھی جانا ہوتا ہے، بیٹے کو بھی بہت دور اسکول سے نا پک کرنا ہوتا ہے، تو میں نا بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، پھر مجھ سے نا مطلب کھڑے ہونے والا نہیں ہوتا، کبھی کھڑے ہو کے میں نا چولہے پہ پکاؤں،
تو سلیب دھل گئی تھی، تو ادھر اب میں فریج دھونی شروع کی تھی. میں نے کہا ساتھ ہی فریج کا بھی کام کر لوں، پھر پتہ ہوگا کہ صرف برتن ہی رہ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں جالیاں میں کوشش کرتی کہ چلے بیچ میں ہی رہنے دیتی ہوں. کام ہم نے بکھیر لیا تھا، لیکن جو ہے نا پانی تنگ کر رہا تھا، اور اب میرا موڈ کافی آف ہو رہا تھا کیونکہ فریج جو میں دھو رہی تھی تو پانی جو ہے نا بالکل جو بند ہو رہا تھا. تو مجھے تھا کہ پانی آ جائے تاکہ کام بیچ میں نہیں رکے، لیکن پانی ہمیں بہت تنگ کر رہا تھا. باہر موسم خراب ہونے کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا تھا، موٹر نہ بالکل بھی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن صابن سارا میں لگا چکی تھی، اب ظاہر سی بات ہے کور کرنے کے لیے مجھے پانی کی ضرورت تھی. پھر میں نے پانی شکر ہے الحمدللہ کہ چلے فریج کے لیے تو وہ آ گیا، اور فریج جو میں نے اچھے سے صاف کر لی تھی. یہ ہم نے نا تقریباً تھوڑا عرصہ ہی ہوا لے گیا فریج. تو فریج کا کام تو کمپلیٹ ہو گیا تھا. سلیب بھی بالکل صاف دھل گئی تھی، اور جو میں نے صاف برتن تھے وہ میں نے سلیب کے اوپر والے حصے میں رکھ دیے. جیسے ہی میں نے نیچے سلیب دھونی شروع کی تو پانی چلا گیا، اور ادھر جو ہے نا برتن کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں اور ادھر برتن بھی پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پانی آئے اور باقی کا کام جو ہے نا کمپلیٹ کیا جائے. اور پانی جو ہے وہ اپنا آپ دکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ٹائم پہ ملے نہ ملے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو اب ہم بہت پریشان ہو رہے تھے، موسم خراب بھی تھا اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ پانی کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا یہ کام کافی لمبا بڑھ گیا تھا. ٹائم شام ہو گئی تھی، لیکن مجال ہے جو پانی آ جائے. چیک کر کے ہمیں پانی نے بہت ہی تنگ کیا. تو بہت زیادہ میں ایسے ہی پڑا ہوا تھا جھاڑو وغیرہ میں نیچے سے دھونے لگی تھی لیپ، تو پانی چلا گیا اور کام ہمارا سارا کافی ادھورا تھا. اور یہ دیکھیں شام ہو گئی تھی، بلکہ رات ہو گئی تھی. باہر یہ دیکھیں باہر موسم بہت خراب تھا، کافی بجلی وغیرہ بھی کڑک رہی تھی. موسم بہت خراب تھا، بارش بھی پھول تیز ہو رہی تھی اور پانی بالکل نہیں آیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ رات ہو گئی، مطلب کہ بالکل نہ، مطلب 10 ساڑھے 10 بج گئے لیکن پانی نہیں آیا. آخرکار ہم نے ہار مان کے تو سوچا کہ چلو چھوڑو، اب کوئی فائدہ نہیں. تو پھر ہم تقریباً 11:30 بجے تک جاگتے رہے اور پانی بالکل نہیں آیا. پھر میں نے سوچا کہ چلے صبح صبح اٹھ کے پھر دیکھوں گی. تو پھر صبح صبح جو اٹھ کے تو کوشش تو ہم نے کی تھی رمضان سے 2 دن پہلے ہی ہو جائے کام، لیکن بس وہ جب قسمت میں جب ہو. تو پھر صبح صبح میں اٹھی تھی، اور یہ میرا بلال شہزادہ بھی اٹھ گیا تھا، اور پھر اسے میں نے ہیلپ کے لیے ساتھ لگوایا کیونکہ بچے بھی سوئے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کیوں نہ صبح صبح تو پانی ضرور آتا ہے، تو موٹر چلائی، پانی آیا، اور میں نے صبح صبح جو ہے نا برتن دھونے شروع کر دیے. میں نے کہا صبح صبح کچن کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر پتہ ہوگا، کیونکہ کپڑے بھی ادھورے پڑے ہوئے تھے. کپڑا بھی ابھی کام کمپلیٹ نہیں تھا ہوا، تو ہمیں کافی لمبا یہ کام پڑ گیا. جو کام منٹوں کا تھا وہ گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا تھا جو وہ دنوں میں بن گیا. اپنی طرف سے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ساتھ نہیں بٹ جائے گا، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اگلے دن چلا گیا. ایسا کبھی ہوا نہیں، لیکن پھر بھی یہ اس دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. اور یہ دیکھیں اب کچن کا سارا جو برتن وغیرہ دھو کے سارا کام کمپلیٹ کر گیا تھا. یہ سارے اب میں نے دھو کے رکھ دیے کیونکہ یہ خشک ہونے پر ساری باتیں لگنے تھے. یہ دیکھیں سارے برتن وغیرہ دھل گئے تھے. اب سے انہوں نے سوکھنا تھا تو پھر کہیں نہ کہیں لگنے تھے. کالت بھی ختم ہو گیا تھا، اور جلدی میں پھر پتیلیاں وغیرہ بھی نہیں اچھے سے مانج کے، کچھ پانی کی جلدی تھی کہ یہ نہ ہو پانی پھر چل. پہلے احتیاطاً ٹینکی بھری، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ برتن دھوتے دھوتے پھر پانی جو ہے نا چلا جائے. تو الحمدللہ کہ شکر الحمدللہ کہ کل رمضان ہے، تو اللہ پاک سب کے لیے خیر خیریت کا رمضان ہو اور سب کے لیے رحمت و برکت رمضان ہو. تو ہم نے جو ہے نا رمضان کے لیے تو نہیں، مطلب کہ وہ کچھ بنا کے ایڈوانس میں تو نہیں رکھا، کیونکہ ساتھ ساتھ ہی بناتے رہیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ظاہری بات ہے ہر گھر کی اپنے اپنے طریقے، لیکن صفائی وغیرہ کا مجھے یہ تھا کہ ایک دفعہ صاف ہو، جو بھی چیز پکڑتا ہے تسلی ہوتی ہے کہ چلو جی صاف ہے. تو یہ کچن کا تو کام ہو گیا تھا، لیکن یہ جو ہے نا اب یہ باقی کا کام رہ گیا تھا، اور پانی پھر وہی مسئلہ تھا. تو جیسے ہی پانی آئے گا تو یہ جو پانی باقی کا کام ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ سے. چلو جی یہ کچن جو ہے اب صاف ہو گیا تھا، برتن سارے لگا دیے تھے. تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر کچن میں ساتھ ساتھ کام چلتا ہے تو پھر ویسے ہی ہو جائے، کھانا شانا تو پھر چلتا ہی رہا.
تو چلیں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رمضان برکت والا ہو رحمت والا ہو۔ تو آپ لوگوں سے نیکسٹ جو ولاگ ہے وہ رمضان کے بارے میں شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ پاک سب کے لیے ہی بہتر ہو، اور جو کچھ بھی کریں گے آپ کے سامنے ہی پھر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ سے۔ تو فی الحال آج کا ولاگ جو ہے ختم ہو گیا، کافی لمبا بھی تھا، تو بہت بہت شکریہ یہاں تک دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ بھی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل جو نیو ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔